أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. وصلى الله على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه ومبلغ رسالاته وبشير نعمته ونذير نقمته وعبده المؤيد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. مومنین کرامی قدر و عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، واقعہ عاشورہ اور کربلا کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اس واقعے کے حوالے سے مختلف انسٹیٹیوشن وجود میں آئے اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس واقعے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. یقیناً اس میں سب سے اہم عزاداری سید الشہداء. امام کے ذکر کو، امام کے پیغام کو، امام کے غم کو اور اس مصیبت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن عزاداری کے نام سے وجود میں آیا. البتہ امام کے لیے گریہ اور سید الشہداء کی مصیبت کے لیے بکا تو شہادت سے کہیں پہلے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا. اور امام احمد ابن حنبل کی یہ روایت کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی ولادت پر ہی اس شہادت کی
پیشگوئی فرمائی اور گریہ بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے جب امیر المومنین صفین جاتے ہوئے یا واپسی پر زمین کربلا سے گزرے تو وہاں رک کر گریہ فرمایا. اس مٹی کو اٹھا کر استشمام کیا، سونگھا اور کہا کہ اس مٹی سے ہمارے اولاد کی خون کی بو آتی ہے. امام حسین ساتھ تھے خود، اور امام کے اصرار پر بڑا دست بستہ اور مخصوص انداز میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ کربلا کیا زمین ہے، یہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں پر کچھ لوگ، یہ بھی نہیں کہا ہماری کچھ لوگ، منہم، ان کو یہاں پر قتل کیا جائے گا، انہیں یہاں دفن کیا جائے گا. امام حسین نے جب اصرار کیا امیر المومنین سے کہ آپ بتائیں وہ یہ ہم منہم، وہ لوگ جب فرمائیں وہ کون لوگ ہوں گے، اور اس اصرار پر امیر المومنین نے جواب میں فرمایا تھا حسین وہ تم ہوگے اور تمہارے اہل بیت اطہار، تمہارے انصار و اصحاب. تو یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے موجود تھا، لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی شکل، ایک باقاعدہ مؤسسے اور انسٹیٹیوشن کی شکل شہادت سید الشہداء کے بعد خود اہل بیت اطہار کی احکام اور فرمائشات کے مطابق وجود میں آیا. خود ائمہ کا اصرار تھا کہ کربلا کو اشکوں کے ساتھ یاد رکھا جائے. دیکھیے ہر واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اصرار کہ اشکوں کے ساتھ یاد کیا جائے. خود امام فرماتے ہیں انی انا قتیل العبرہ، میں وہ شہید ہوں جو اشکوں کا شہید ہوں، جو آنسوؤں کا شہید ہوں. لا یذکرنی مؤمن الا وبکا، یہ ممکن نہیں کہ کوئی مومن میرا ذکر سنے اور وہ گریہ نہ کرے. اور اسی طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عزاداری کو اور اس غم کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی. اور یہاں تک کہ آپ نے وہ روایت بارہا سنی ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس میں امام نے فرمایا کہ جب پہلی محرم کا چاند نکلتا تھا تو میں نے کبھی اپنے والد بزرگوار یعنی امام موسیٰ بن جعفر کو اس چاند کے بعد کبھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. یہاں تک کہ عاشور کا دن آتا تھا اور ہر طرف ہمارے گھر میں غم اور مصیبت کا ماحول ہوتا تھا. ائمہ اطہار نے شعراء کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اہل بیت کی مصیبت کو، کربلا کی مصیبت کو بیان کریں. اور یہ بھی عجیب اصرار کیا ہے ائمہ نے کہ اسی طرح بیان کرو جیسا تمہارے بیان کرنے کا طریقہ ہے، اسی روایتی طریقے سے بیان کرو. یقیناً کربلا کا پیغام ایک منطقی، فلسفی، عقلائی، ریشنل پیغام تھا، لیکن اس پیغام کے اندر جو ایک بڑی انفرادی خصوصیت تھی وہ یہ کہ یہ پیغام عاطفے اور جذبات کے ساتھ کنیکٹڈ تھا بڑا گہرے طریقے سے. ہاں، یہی خصوصیت ہے کربلا کہ اس میں ایک فلسفہ بھی ہے، اس میں ایک بہت ہی مضبوط پیغام بھی ہے، لیکن وہ پیغام جڑا ہوا ہے انسانی عاطفے اور جذبات سے اور انسانی فیلنگ سے اور ایموشن سے. یہ فلسفہ بھی ہے اور یہ عشق بھی ہے.
اسی طرح سے میں آپ کی توجہ لے جا رہا ہوں ایک اور مسئلے پہ کہ واقعہ کربلا کے بعد جہاں عزاداری کے لیے ائمہ اطہار نے کہا کہ شعر پڑھا جائے مصیبت اہل بیت کے لیے، کربلا کے واقعے کو شعر میں بیان کیا جائے، مصائب کی صورت میں بیان کیا جائے، گریہ کیا جائے، وہاں پر ایک اور چیز بڑی مورد توجہ ائمہ اطہار کے نزدیک قرار پائی، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ مسئلہ یعنی زیارت کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم مسئلہ تھا، لیکن ایک ایسے ہی وقت میں وہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ بھی تھا۔ پھر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہ زیارت کے حوالے سے انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر۔ درگہ زیارت کا مفہوم اور زیارت کے معنی کربلا سے پہلے بھی موجود ہیں، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس میں کوئی معاف کیجیے گا، صلوات بھیجی محمد و آل محمد، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سب سے پہلے تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا حکم، سنی و شیعہ سب متفق ہیں۔ وفاء الوفا کی یہ روایت کہ فرمایا کہ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج پر آیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا اور ظلم کیا ہے۔ یا یہ روایت ہماری کتابوں میں اہل بیت اطہار کے مکتب و مذہب کی کتابوں میں موجود شیعی روایت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو مخاطب ہو کے کہا، یا علی، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، یہ میری ذریت کی قبور کی زیارت کے لیے آئے، اور اس کا ہم و غم اس سفر سے سوائے ہماری محبت اور زیارت کے کچھ اور نہ ہو، فوجبت علی شفاعتہ یوم القیامہ، مجھ پر اس کی شفاعت یوم قیامت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، خود پیغمبر اکرم کی زیارت، خود امیر المومنین کی زیارت، خود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن پھر یہی زیارت کربلا کے بعد ایک مستقل عنوان بنی۔ کربلا کے واقعے کے بعد، کیونکہ ہم اس وقت پوسٹ عاشورہ بات کر رہے ہیں، 10 دن آپ نے الحمدللہ عزائے سید الشہداء کیا، اور یقیناً ممبر سے امام کے قیام اور انقلاب کے بارے میں گفتگو سنی اور خصوصیات جو اس قیام کی تھیں۔ لیکن اس عاشورہ کے بعد عزاداری ہوئی، اور عزاداری کے ساتھ ساتھ زیارت کا مسئلہ سامنے آیا، اور امام حسین کی زیارت کوئی ایک مذاق چیز نہیں تھی۔ ہاں، لوگوں کو اپنی جان کی قیمت ادا کرنی تھی اگر زیارت کرنی امام حسین کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زائر امام حسین کی قبر کے ایک صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، بنابر روایتی چہلم کے دن، 40 کے دن جابر پہنچے ہیں، اور یہ پہلے زائر ہیں امام حسین کے۔ کیوں پہلے زائر 40 دن بعد؟ نہیں، بٹوین لوگ آئے لیکن ریکارڈڈ نہیں۔ یقیناً بنی اسد کے لوگ آئے یا کچھ ماننے والے آئے، لیکن شدید پہرا تھا، سخت تھا۔ اور زیارت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت فقط زیارت نہیں تھی، بلکہ اور بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا۔ اسی لیے فقط
دست بستہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو یہ واضح ہوگی بات کہ جب کوفہ میں کچھ لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد اور واقعہ عاشورہ کے بعد اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ احساس کیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، ہم نے امام کو خط لکھے، ہم نے امام کو بلایا اور ہم نے امام کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا دشمنوں کے درمیان. تو ایک حرکت اور ایک تحریک کوفہ سے شروع ہوئی جس کا نام تھا حرکت توابین اور توبہ کرنے والوں کی تحریک. اور اس تحریک کی قیادت ایک بڑے عظیم انسان سلیمان ابن سرد الخزائی کے ہاتھ میں تھی. امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، بعض روایت کے مطابق خطاب صحابہ پیغمبر میں سے بھی تھے یا لاعقل تابعی تو تھے، لیکن امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے. کربلا میں نہیں آ سکے. کیوں نہیں آ سکے؟ اللہ فقط بہتر جانتا ہے، لیکن بنا پر بعض روایات راستے بند کیے جا چکے تھے کوفہ کے، ممکن نہیں تھا کربلا جانا. انہوں نے اپنے گھر پر ان لوگوں کو جنہوں نے خط لکھے تھے، یعنی وہ لوگ کے جو، یہ موضوع بھارت اپنی جگہ ایک الگ ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہ کون تھے، جن لوگوں نے آ کر امام حسین کو کربلا میں قتل کیا وہ کون لوگ تھے، کیونکہ سبھی کوفی تھے. ہاں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، ابن زیاد کی فوج میں کوئی شامی نہیں تھا، سارے کوفی تھے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام حسین کی فوج میں بھی بہت بڑی تعداد کوفیوں کی تھی. کوفہ بڑا عجیب و غریب شہر ہے، ہاں بڑا عجیب و غریب شہر ہے کوفہ، دنیا کے عجائب، تاریخ کے عجائب میں سے ایک ہے. امیر المومنین مولا علی کی ساری حمایت کوفے سے تھی، اسی لیے آپ نے کوفے کو پائے تخت قرار دیا. لیکن اسی کوفے والوں نے امیر المومنین کو بعض مقامات پر دھوکہ دیا. تھوڑا سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان کوفے والوں نے کیا کیا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، جو لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی کوفی ہیں. حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ کوفے سے آئے تھے، بالاصل کوفی نہیں، لیکن کوفہ میں بالاصل اوریجنلی تو کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا، کیونکہ کوفہ تو ایک چھاؤنی تھا، ایک شہر تھا جہاں پر مختلف لوگ لا کر بسائے گئے تھے. لیکن فارسوتی کوفہ کی سوسائٹی تھی. زہیر ابن قین کون تھے؟ کوفی تھے. مسلم ابن اوسجہ کون تھے؟ کوفی تھے. اور آگے بڑھیے آپ تو بڑی بڑی شہادتیں جو پیش کی ہیں اہل بیت کی حمایت میں، امام حسین کی حمایت میں، وہ بھی کوفہ والے ہیں. ہانی ابن عروہ کون تھے؟ کوفی تھے. یہ بڑا عجیب شہر ہے. ہاں اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، مختار کون تھے؟ کوفی تھے. پوری مختار کی جو فوج جنہوں نے خون حسین کا انتقام لیا وہ کون تھے؟ 90% وہ بھی کوفی تھے. اور آگے بڑھیے، امام صادق علیہ، امام زین العابدین کے اصحاب میں جو بہت ہی محدود لوگ رہ گئے تھے، بڑا سخت ترین زمانہ امام زین العابدین کا، اور اس دور کے اندر چند لوگ امام کے ارد گرد رہ گئے تھے. ان چند لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ کوفی تھے. اور آگے بڑھیے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام امام نے، تو وہاں پر بھی امام صادق کی شاگردوں کی فہرست کے اندر اکثر لوگ کوفی ہیں. زرارت ابن عیون کوفی ہیں، ان کا نام یقیناً آپ نے سنا. تو کوفہ بڑا عجیب شہر ہے. بہر صورت کوفے میں سلیمان ابن سرد خزائی نے یہ طے کیا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے جسے کہتے ہیں وہ توابین کی تحریک، ان لوگوں کی تحریک کے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، استغفر اللہ. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے اس فرزدق شاعر نے امام سے کہا تھا منزل صفاح پر یا تنعیم پر، جیسے امام حسین مکے سے نکلے تھے، کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک. مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں، ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے. ہاں ہمیشہ یاد رکھیے. ہاں دلوں کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے. کوفہ سے یہ درس سیکھیے.
دلوں کا ہونا کافی نہیں ہے، تلوار ہے عملی طور پر ساتھ ہونے کا، علامت ہے اس کی کہ وہ دلوں میں تو امام کی محبت رکھتے تھے لیکن کیمپ میں تھے امام حسین کے دشمنوں میں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ باہر صورت انہوں نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو وہ کہاں سے کیا؟ زیارت امام حسین سے کیا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس تمام بیک گراؤنڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ آئے کربلا، پورا کئی ہزار لوگ تھے، اور 3 دن تک شب و روز عزاداری کی، امام حسین کی قبر پر زیارت کی، عزاداری کی، گریہ کیا، اور اس کے بعد قبر پہ سب نے ہاتھ رکھ کر امام کی یہ عہد کیا کہ مولا ہم آپ کے گناہگار ہیں، آج ہم عہد کرتے ہیں آپ کی قبر سے، یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ بیعت کرتے ہیں کہ اس وقت تک اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، جب تک ہم شہید نہیں ہو جاتے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں نے اس وعدے پہ بڑا وفا کیا، بنی امیہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، حرکت توابین کے ایک ایک آدمی شہید ہو گیا۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے زیارت، اس کے کچھ اور معنی ہے، اس کے کچھ اور مفہوم ہے۔ زیارت ہے کیا؟ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت جو ہے وہ یہ ہے کہ بس جائیں گے کربلا، زیارت کر کے آئیں گے، وہاں ایک زیارت نامہ پڑھنا ہے، نہیں، یہ خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کسی بھی چیز کو وہ جب کوئی بھی مفہوم اور تصور اس مکتب میں آتا ہے، اس مذہب میں آتا ہے، اس اسکول آف تھاٹ میں آتا ہے تو وہ بڑی عظمتوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ دعا کو لے لیجئے، نارملی لوگ دعا سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، کہ جب کوئی پریشانی ہو اللہ سے مانگو، یہ دعا ہے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے بات کرو، اللہ سے کہو بھائی میری مشکل حل کر دیں، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ لیکن یہی دعا جب مکتب اہل بیت میں آتی ہے تو یہ مانگنے وانے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ کہیں زیادہ ہے آگے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر وہ معراج روح ہے، روح کی معراج ہے۔ ہاں، پھر وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے، اہل بیت کی دعائیں جو ہیں، ایک وہ قرآن ہے جو نازل ہے اور ایک قرآن جو صاعد ہے، ایک قرآن جو اوپر سے نیچے آتا ہے، ایک قرآن جو نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ جو اوپر سے نیچے آیا تو وہ قرآن ہے، اور جو نیچے سے اوپر گیا وہ دعائے اہل بیت ہے۔ ہاں، تو اہل بیت کیا جو بھی مفہوم آیا، آپ کسی بھی مفہوم کو لے لیجئے، کسی بھی تصور کو لے لیجئے، عجیب عظمتوں پہ پہنچا دیا۔ یہ ہے امتیازی خصوصیت اس مکتب کی، یعنی ثقافتی لحاظ سے، فرہنگی لحاظ سے قوی ہے، غنی ہے، رچ ہے۔ کوئی بھی مقصود تصور کو آپ اسی طریقے سے زیارت، میں نے عرض کیا زیارت تو کامن تصور ہے، کم از کم میجورٹی اہل سنت اور ہمارے درمیان یہ تصور کامن ہے۔ لیکن جو کامن تصور ہے زیارت کا، وہ تصور تو بس یہ ہے کہ بھائی کسی کی قبر پر جائیں گے اظہار احترام کے لیے، اظہار ادب کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے۔ اہل بیت اطہار نے اسی تصور کو لے کر پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کس عظمت اور کس مرحلے پہ اس تصور کو اور اس کانسیپٹ کو اہل بیت اطہار لے کے گئے کہ اللہ اکبر، اسے ایک یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے اسی زیارت کو۔ یہ ایک فقط سفر نہیں ہے، ہاں
یہ ایک سفر نہیں، یہ سفر سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کے آپ خدمت میں عرض کروں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیارت کے معنی کیا ہیں اور زیارت کے مفہوم کیا ہیں۔ نارملی جب ہم زیارت کی بات کرتے ہیں تو بھائی اگر کوئی پوچھا جاتا کسی سے کہ بھائی زیارت کیوں کرنے جا رہے ہیں ہم، بھائی ہمیں امام حسین سے محبت ہے، ہمارے ہیں امام تو ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ آگے جاتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بھائی وہ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، بڑا روایات کے اندر ملتا ہے کہ بہت بڑا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، سید الشہداء کا، تو ہم اس زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ مثلاً اور کہیں گے کہ بھائی وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، جاب نہیں ہوئی، پتہ نہیں بچوں کی شادی نہیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا مسائل ہیں، تو اس کے لیے زیارت پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے دعا کریں گے، مل جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ باتیں غلط نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ سب چیزیں زیارت کے اندر ہیں اور روایات بھی ہیں، روایات کے اندر ملتا ہے۔ ہاں، روایات کے اندر ملتا ہے کہ آؤ ان دروازوں سے آ کے مانگو، یقیناً ملے گا۔ ان زمین کے ان حصوں پر یا ان قطعوں کے اوپر کہ جہاں پر یہ ارواح مقدسہ دفن ہیں، اجساد مطہرہ دفن ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے۔ ہاں، ان کی ایک اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھی بحث یہ ہوتی ہے کیا فرق ہے، یعنی ہم یہاں سے اگر کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا 10-15 ہزار کلومیٹر یا مائل کا سفر طے کر کے جائیں اور وہاں جا کر کھڑے ہو کے کہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بھائی امام تو حاضر و زندہ و موجود ہیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ زیارت کے اندر بھی جب جاتے ہیں تو اذن دخول جو پڑھتے ہیں، اذن دخول تو معلوم ہے آپ کو نا، شرط دیتے ہیں، اجازت ہے، ضروری ہے کہ پہلے آپ اجازت لیں اس سے پہلے کہ داخل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی حکم قرآن ہے، سورہ حجرات میں کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، تو اس لیے اجازت لیتے ہیں۔ اور اس اجازت کے اندر میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طریقے سے یہ مرحلہ بر مرحلہ زیارت جو ہے وہ معرفت امامت کا مدرسہ اور یونیورسٹی اور دانشگاہ بن جاتی ہے۔ اس پہلے جملے میں وہاں ہم یہ کہتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف، اللہ میرا یہ اعتقاد ہے حرمت کے بارے میں، اس امام وہ امام جو یہاں دفن ہے، یہ میرا اعتقاد ہے۔ یردون سلامی، جب میں سلام کرتا ہوں ان کو تو میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ حی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بھائی نارمل شہداء کے لیے جو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اس کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنا بھی نہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ یقیناً زندہ ہیں۔ تو جب نارمل شہداء کے لیے قرآن کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر سید الشہداء اور شہداء کربلا کی زندگی کی کیا کہنا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پھر ہم یہاں سے کیوں نہیں زیارت کرتے؟ جب وہ زندہ ہیں تو ہم یہاں سے کیوں نہیں زیارت کرتے؟ نہیں، دیکھیے زیارت کے اندر 3 چیزیں، توجہ فرمائیے گا، 3 چیزیں ہیں زیارت کے اندر۔ زیارت کے 3 پلرز ہیں، 3 رکن ہیں، ایک ہے زائر، ایک ہے مزور، ایک ہے مزار۔ زائر یعنی زیارت کرنے والا، ہاں زیارت کرنے والا، زیارت عربی کے اندر آتا ہے زارا یزورو سے، زور سے۔ ہاں 1 منٹ میں بس اس نقطے کو، ایک لغوی نقطے کو، ایک لٹرل پوائنٹ آپ کو سمجھا دوں، سارا فلسفہ زیارت سمجھ میں آ جائے گا۔ عربی کے اندر زور سے آتا ہے
اور زور کے عربی میں معنی ہے عدول کے، یعنی انحراف کرنے کے، یعنی ڈیویٹ کرنے کے. یعنی آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، اس سے اگر آپ ہٹ جائیں تو اسے کہا جاتا ہے زور. اسی لیے کبھی کبھی جھوٹ کو کہا جاتا ہے زور. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کے اندر حق سے عدول اور انحراف ہے. اب آپ توجہ فرمائیے گا. تو کسی نے پوچھا اہل لغت سے کہ بھائی پھر زیارت کو کیوں کہا جاتا ہے زیارت؟ ہاں تو کہا اس لیے کہ زیارت کے اندر زائر دنیا اور مادیات سے اور غیر امام سے منحرف ہو کر، عدول کر کر، ہٹ کر فقط و فقط اس کی طرف چلتا ہے کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اب توجہ فرمائے گا. اس ذرا سے نقطے پہ اگر آپ توجہ فرمائیں پورا فلسفہ ذرا سمجھ میں آ جائے گا. اب اگر ہم زیارت پہ جائیں اور زائر ہوں لیکن عدول نہ ہو، ہجرت نہ ہو، غیر سے ہٹ کر نہ جائیں، تو پھر یہ دو دلیاں ہوں گی. ہاں کچھ ادھر بھی ہے دل، کچھ ادھر بھی ہے دل. ہاں اہل بیت ایسی زیارت کو قبول نہیں کرتے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ہاں اگر آپ ان روایات پر کہ جو زیارت کے بارے میں ہیں، ان احادیث پر کہ جو زیارت اہل بیت کے بارے میں ذرا غور کیجئے. کبھی کبھی تو بڑا تعجب ہوتا ہے انسان، یعنی واقعا اسٹک. امام رضا کی زیارت کے بارے میں مثلا ملتا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، امام کاظم فرما رہے، امام جواد فرما رہے، خصوصاً امام کاظم کی روایت کہ میرے فرزند رضا کی زیارت کا ثواب 70 حج سے زیادہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حتیٰ جو روایت کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے فرزند رضا کی زیارت 70 حج سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یقیناً 70 حج سے زیادہ ہے. عارفاً بحقہ، لیکن اس کے لیے زیادہ ہے جو اس کے حق کی معرفت رکھتا ہوا. صلوات بھیجی محمد والے محمد. زیارت ٹورزم نہیں ہے. ہاں بڑا فرق ہے. بہت سے لوگ مکس کر دیتے ہیں اس کو. ہاں زیارت کو ٹورزم بنا دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا زیارت کے اندر ہیں 3 رکن، 3 پلرز. ایک زائر، اور زائر کے حوالے سے عرض کر دیا کہ زائر اس وقت تک زائر نہیں ہے جو وہ جب تک کہ وہ غیر سے منحرف نہ ہو، جب تک وہ غیر سے عدول نہ کرے اور فقط و فقط جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ 1 نمبر. اور بھی بہت سی شرائطیں آئیں گی بحثوں کے اندر. معرفت چاہیے اور بھی بہت کچھ شرطیں ہیں. دوسرا ہے جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، مزور اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، جس کی زیارت کی جا رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کس کی زیارت کی جا رہی ہے. ہاں ہر مزار و مقبرے کے اوپر زیارت نہیں ہے. ہاں کہ جہاں دیکھا چادریں چڑھ رہی ہیں، پھول چڑھ رہے ہیں، ہم بھی چڑھا دیں. ہاں نہیں، مزور بڑا امپورٹنٹ ہے. کس کی زیارت کر رہے ہیں، کس کی زیارت کر رہے ہیں، کون ہے وہ زیارت کرنے والا کہ جس کی زیارت ہو رہی ہے. ہے اس قابل زیارت کے، ہے اس مرحلے پہ کہ انسان پوری دنیا سے عدول کر کر، پوری دنیا کو چھوڑ کر، مافیہ کو چھوڑ کر فقط و فقط اس کی طرف متوجہ ہو. صلوات بھیجی محمد والے محمد. یہ مزور کی خصوصیت البتہ اس کو آپ بارہا سن چکے ہیں. اور اسی طریقے سے مزار کی، مزار یعنی محل زیارت، یعنی زیارت کی جگہ. ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے بھئی کیا فرق ہے ہمارے لیے. ہم یہاں کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہاں کھڑے ہو کے اپنے گھر سے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، یا وہاں جا کر کہیں. سورہ مبارکہ نور کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 37 آیت. ارشاد ہو رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر اس کا نام بلند کیا جائے، وہاں تسبیح کی جائے. ان گھروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارہ، نہ تجارت ان کو،
نہ خرید و فروش و معاملات ان کو ذکر اللہ سے دور کرتے ہیں، نہ نماز کو قائم کرنے سے دور کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دور کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یوم قیامت سے ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نمبر 37 اور 38 سے سورہ مبارکہ نور کیا پڑھیے جا کر، انس بن مالک، سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انس بن مالک نے یہ روایت کی ہے وہاں پر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی قرأت کی ہمارے سامنے، تو کسی نے پوچھا پیغمبر سے ایو بیوت ہذہ البیوت، یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے بیوت ہیں کہ جس کے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اللہ نے ذکر کی اجازت دی ہے، جس میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، فیہا بالغدو والآصال، دن اور شام۔ یہ وہ کون سے گھر ہیں، یہ باعظمت گھر جن کا قرآن اس طرح ذکر کر رہا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ انس بن مالک کا بیان، فقال ابو بکر وہیں موجود تھے، ایک مرتبہ اشارہ کیا ایک گھر کی طرف، کہا اے یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے۔ ہاں، وہ گھر کس کا گھر تھا؟ ہاں، وہ علی و فاطمہ کا گھر تھا۔ اشارہ کیا اس طرف، یا رسول اللہ یہ گھر ان گھروں میں سے ایک ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا نعم، یہ فقط ان گھروں میں سے ایک گھر نہیں ہے، من افاضلہا، ان گھروں میں سے بہترین گھروں میں سے گھر ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو گھر کی بھی اہمیت ہے، مکان کی اہمیت ہے۔ ہاں پروردگار صفا و مروہ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے۔ تو یہ جہاں پہ جو آپ کی میری لینڈ ورجینیا میں پہاڑ ہیں، یہ اللہ کے نشان نہیں ہیں، یہ اللہ کے نشان ہیں، یہ اللہ کے نشان نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کے نشان ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ان پہاڑوں کے درمیان تو صحیح نہیں کر سکتے، فقط صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے آپ کو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہاں، کوئی خصوصیت ہے، بعض مکانوں کو خصوصیت حاصل ہے۔ ابو ہاشم جعفری امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں، ابو ہاشم جعفری امام ہادی کہاں رہتے ہیں؟ سامرہ میں رہتے ہیں، تقریباً 200-250 کلومیٹر دور کربلا سے۔ ابو ہاشم جعفری سے کہتے ہیں امام ہادی کہ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی جاتا ہوں، کہ زیادہ جایا کرو۔ کہا مولا سامرہ میں زندہ امام موجود ہیں، کربلا میں امام کی قبر ہے، زندہ امام کی زیارت زیادہ ثواب ہے یا قبر امام کی؟ یعنی یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولا میں تو آپ کی زیارت روزہ نہ کر رہا ہوں، یا سامرہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، تو کربلا جانے کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک مرتبہ امام ہادی نے ایک سوال کیا ابو ہاشم جعفری سے، ابو ہاشم یہ بتاؤ رسول اللہ افضل ہیں یا حجر اسود؟ امام ہادی سے کہا یا رسول اللہ، یقیناً رسول اللہ افضل ہیں۔ حجر اسود اینڈ آف دا ڈے ایک پتھر ہے، روح رسول اللہ ہیں، یقیناً افضل ہے۔ کہ دیکھو رسول اللہ صفا و مروہ سے بھی افضل ہیں، حجر اسود سے بھی افضل ہیں، زمزم سے بھی افضل ہیں، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کو بھی آ کر اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا ہے۔ کیونکہ کچھ زمینیں ایسی زمینیں ہیں، کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ٹکڑے ہیں جن پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کربلا کا وہ ٹکڑا کہ جسے حائر کہا جاتا ہے، جہاں حسین کی قبر ہے، وہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں پہ مستقیم طور پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو مکان کی اپنی فضیلت ہے، مزار اپنی جگہ پر ہے، آپ کتنا ہی کچھ کر لیں، ہاں کربلا نہیں ہو سکتی۔ کربلا کربلا ہے، کربلا
کربلا ہے وہ ایسی سرزمین ہے کہ اگر امیر المومنین اس سرزمین سے گزرتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں. باہر صورت تو زائر کی کچھ شرائط، مزور کی کچھ شرائط اور مزار کی کچھ شرائط ہیں. اس لیے ہر شہر کربلا نہیں ہو سکتا، ہر شہر نجف نہیں ہو سکتا، ہر شخص کاظمین نہیں ہو سکتا، سامرہ نہیں ہو سکتا، مدینہ نہیں ہو سکتا، مکہ نہیں ہو سکتا. یہ بقاء الہی ہیں، ان پہ اللہ کی مخصوص رحمتیں ہیں، وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہاں سے بھی کھڑے ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ثواب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اور بات ہے کہ انسان ہزاروں میل کا سفر کر کر، زحمتیں اٹھا کر، قربانیاں دے کر، وطن کو چھوڑ کر، سب چیزیں پیچھے چھوڑ کر، عملی طور پر عدول کر کے توجہ کیجیے پہنچتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ اور بات ہے، یہ مختلف مرحلہ ہے. اب اس مرحلے میں نے عرض کیا عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام رضا کی حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا تھا، امام رضا کی ایک عجیب حدیث ہے. بھائی اسی پہ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی کہ جب امام فرماتے ہیں ان، توجہ فرمائیے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، ہاں بڑی پرمعنی حدیث. فرماتے ہیں ان لکل امام احدن فی عنق اولیائہ و شیعتہ. ہر امام کے لیے ایک عہد اور ایک پیمان ہے جو ان کے دوستوں اور ان کے شیعوں کی گردنوں پر ہے. وہ پیمان ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک حق ہے ہر امام کا اپنے اولیاء اور اپنے شیعوں پر. وَمِن حسن العدا وحق الوفا، اور حسن ادا پیمان و حق اور اس پیمان اور جو حق ہے اور جو عہد ہے اس کی وفا کا تقاضا ہے زیارت قبورہم، ان کے قبور کی زیارت. عہد ہے امام کے ساتھ، پلیج ہے، ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے، رائٹ ہے. یہ کچھ اور بات ہو رہی ہے یہاں پر، توجہ فرمائیے. پھر فرماتے ہیں فمن زار قبورہم، عجیب جملہ، رغبتاً فی زیارتہم. پورا فلسفہ زیارت بیان کر دیا. تو اب جو شخص اس حق کو سمجھتا ہے، اس عہد کو اور اس پیمان کو درک کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد رغبتاً فی زیارتہم، ان کی زیارت کی عشق و محبت کے اندر نکلتا ہے باہر اور زیارت کرتا ہے. بس اتنا ہی نہیں، وَرَغْبَةً بِمَا رَغَبُوا فِي، فقط ان کی محبت میں ہی گرفتار نہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کے آکے امام رضا نے فرمایا کہ وہ ان کی زیارت کی طرف تو رغبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز میں ان کے ائمہ، اس کے ائمہ رغبت رکھتے ہیں، یعنی جو ائمہ کے آئیڈیلز ہیں، جو ان کے مرغوب فی ہیں، ان میں بھی اگر صدق دل کے ساتھ رغبت رکھتا ہے تو ان دو شرطوں کے ساتھ، یعنی امام سے بھی عشق ہے، امام کے آئیڈیل سے بھی عشق ہے، امام کے اصولوں سے بھی عشق ہے. اب اس حالت میں اگر امام کی زیارت کے لیے آیا فَإِنَّ أَئِمَّتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاؤُهُمْ، اب اگر ایسا ہوا تو ان کے امام قیامت کے دن ان کے لیے شفیع ثابت ہوں گے. صلوات بھیجی محمد و آل محمد. یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور زیارت ہے. ہاں اس سال الحمدللہ رب العالمین، بس عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام کہ اس سال خداوند عالم نے مجھے یہ 2 مرتبہ توفیق دی گزشتہ سال کے درمیان کے مشرف ہو زیارت عتبات عالیات، زیارت امیر المومنین، زیارت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین، ایک گروپ کے ساتھ ایک دفعہ اکیلے. جب ایک گروپ کو، اور وہ گروپ بھی ابھی برادر نے فرمایا کہ ہمارے
ساؤتھ افریقہ کے اندر اکثریت مومنین کی وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے واقعاً نور اہل بیت و محبت اہل بیت سے سرفراز کیا ہے، ان کے دلوں کو محبت اہل بیت سے روشن کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ روشن دل ہیں کہ جنہوں نے تاریکیوں میں اہل بیت کے نور کو اور اہل محبت کی محبت کو پایا ہے. یہ ہمارے ساتھ تھے. اور نجف کے اندر بس زیارت کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ان کے لیے زیارت ایک بڑا عجیب تجربہ تھا. بھئی آپ اور ہم تو ایک ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، سنتے آئے ہمیشہ بچپن سے، ہمارے ماں باپ جاتے رہے، ہم ان کی یہاں یہ تصور نہیں کہ اتنی دور. پورا معاشرہ بھی مذاق اڑا رہا تھا سوسائٹی میں کہ بھئی لوگ حج پہ جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں عراق کہاں جا رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ عبد القادر جیلانی کے پاس جائیں، وہ تو ہم نے سنا تھا، اس سے آگے پتہ نہیں آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں. صلوات بھیجی محمد والے محمد پر. بار صورت نجف کے اندر جہاں زیارت مولا امیر المومنین سے شرف یاب ہو، وہاں علماء اور مراجع سے بھی جو ہے وہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. واقعاً ایک ملاقات بڑی ہی عجیب تھی اور جو بڑے گہرا اثر چھوڑ گئی ان سب کے دلوں پر، اور وہ ملاقات تھی حضرت ایت اللہ العظمیٰ شیخ محمد بشیر نجفی کے ساتھ، حفظہ اللہ. تو حاضر ان کی خدمت میں وہ کہا آپ جا رہے ہیں کربلا، اگلے دن آپ کربلا جا رہے ہیں؟ کہ ہاں بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے یہ زیارت. ہاں لیکن دو جملے مجھ سے سنتے جائیے اس سے پہلے کہ آپ زیارت کے لیے جائیں. بھائی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے اپنی حاجات کے چکر میں. ہاں بھائی جاب مل جائے، گھر بن جائے، گاڑی آئے، پیسہ آئے، فلان ہو، یہ ہو، بچوں کی شادی ہو جائے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پا جائے. فرماتے ہیں ایت اللہ بشیر کہ صحیح ہے، کوئی میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، زیارت ملتا ہے، یہ بھی ملے گا آپ کو، جائیے اس کے لیے. ہاں لیکن یہ میں بتا دوں زیارت اس کے لیے نہیں ہے. ہاں امام نے جو آپ کو بلایا ہے زیارت کے لیے اپنی قبر پہ، وہ اس لیے نہیں بلایا کہ اتنی دور جا کے آپ یہ کہیں کہ مجھے گاڑی مل جائے، مکان مل جائے اور جاب مل جائے اور میرے بچوں کی شادی ہو جائے، میرا بیمار شفا یاب ہو جائے. نہیں نہیں، ملے گا، وہ دینے والے ہیں، وہ دیتے ہیں. ان کا در سراسر در کرم ہے. زیارت جامعہ میں پھر ہم پڑھتے ہیں سجیتکم الکرم، اہل بیت تھا آپ کی تو نیچر ہی کرم اور جنراسٹی ہے. صلوات بھیجی محمد والے محمد. اصول الحلم، آپ تو صبر و بردباری و کرم کی روٹ ہیں. آپ سے تو ساری یہ خصوصیات نکلتی ہیں پوری دنیا میں. آپ سے ملے گا یقیناً، لیکن یہ نہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. لیکن کچھ لوگ ذرا ایک اور لیول آگے ہیں، تھوڑا ایک درجہ اور اوپر ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں بھائی زیارتوں کے لیے؟ وہ جاتے ہیں جی ثواب کے لیے جا رہے ہیں. بڑا ثواب امام حسین کی زیارت کا، بہت بڑا ثواب امام حسین کی زیارت کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم جا رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے. ہاں یہ بھی بڑا اچھی بات ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. روایات اتنی زیادہ ہیں ثواب کی کہ کتنے ثواب میں نے بھی عرض کر دیا آپ کی خدمت میں چند روایتوں. لیکن یہ بھی اصلی ہدف زیارت کا نہیں ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں تھوڑا سا اور ایک قدم آگے بڑھ کے، وہ کہتے ہیں جی وہ شب اول قبر بڑی سخت رات ہے. ہاں جب لوگ ہمیں اس گڑھے میں پھینک کے چلے جائیں گے بڑی جلدی جلدی. ہاں اس تاریخ گڑھے کے اندر. ہاں اب روایت ہے کہ جو امام کا زائر ہوگا، جس نے امام کی زیارت کی ہوگی، جب قبر بند کی جائے گی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، انسان گھبرانا شروع ہوتا ہے، تو بس وہاں پر امام آتے ہیں اور منکر نکیر سے کہتے ہیں بھائی آہستہ آہستہ یہ میرا زائر ہے، یہ میرا مہمان ہے. اللہ اکبر. اس اندھیرے میں زیارت امام حسین نور بن جاتی ہے، چراغ بن جاتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کہتے ہیں یہ بھی زیارت کا الٹیمیٹ پرپز نہیں ہے، یہ سب بائی پروڈکٹس ہیں، یہ انڈائریکٹ فائدے ہیں اور نتیجے ہیں. کہتے ہیں زیارت کا اصل مقصد جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کھڑے ہوئیے ذریعہ مقدس سید الشہداء کے سامنے. کیا ہے آپ کے سامنے؟ آپ کے سامنے زری ہے، تو چاندی سونے میٹل کی بنی ہوئی ہے. اس زری کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ووڈن باکس ہے. ہاں اس باکس کے نیچے کیا ہے؟ ایک قبر ہے. اس قبر کے نیچے کیا ہے؟ ایک اور قبر ہے. اس قبر کے اندر کیا ہے؟
اللہ اکبر. ایک شاید چٹائی ہے جس پر سید الشہداء کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. ہاں آپ ان قطعہ شدہ جس صد عقدہ سے ابا عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. معلوم ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں اے حسین، عاشور کے دن جب آپ نے کہا تھا حل بن ناصر ینصرنا، میں نہیں تھا موجود کہ آپ کی جواب آپ کی صدا کا اور قول کا جواب دے سکتا. یا لیتنا کننا معاک، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر میں میدان کربلا میں ہوتا یا حسین، ہاں جسد مجروح مقطوع اللہ اکبر مذبوح سید الشہداء کے سامنے کہتے ہیں مولا میں عاشور کے دن نہیں تھا کہ آپ کے قول کا جواب دے سکتا، لیکن ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ جب آپ کا فرزند مہدی موعود امام زمانہ صدا کریں گے تو میں ہرگز نہیں رکوں گا، میں جواب دوں گا. یہ ہے مقصد زیارت. زیارت اعلان وفا ہے، زیارت تجدید بیعت ہے. زیارت ثواب کے لیے ہے، حاجات کے لیے ہے، مشکلات کے لیے ہے، شب اول قبر کے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ زیارت تجدید بیعت ہے. ہم جا کے امام سے کہنا چاہتے ہیں مولا میں آپ کے وفاداروں میں سے ہوں، فَمَعَكُمْ لا مع غیرکم. امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غیروں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہی زیارت ہے کہ جو 11 محرم کو زینب نے کی امام پر. وہ کیسی زیارت ہے؟ اللہ اکبر. ہم زیارت پہ جاتے ہیں کمفرٹیبل ہوٹلز کی تلاش میں. ہاں اللہ اکبر. ہم زیارت پہ جاتے ہیں کھانے پینے کی فکر میں ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ کیسی زیارت ہے جو 11 محرم کو زینب و اہل بیت نے کی ہے کہ جب اس قافلے کو کوفے کے لیے لے جایا جانے لگا. اللہ اکبر. ہاں تو کیا چاہتے تھے کہ ان کے ارادوں کو توڑ دیں، ان کی ول پاور کو بریک کر دیں، ختم کر دیں. اس بربریت کا ایک فلسفہ تھا نا. کربلا ایک طرف عظمت انسانیت کا نمونہ، اور کربلا ایک ہی وقت میں پسترین، جہاں پر کوئی جانور بھی نہیں جا سکتا، اس حد تک کہ درندے پہنچے، وہ بھی وہاں آپ کو کربلا میں مل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس بربریت کا ایک فلسفہ تھا، اور فلسفہ کیا تھا کہ اتنا ان پر مصیبتیں ڈالو، اتنا ظلم کرو، بروٹیلٹی کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ یہ ٹوٹ جائیں. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ مصیبتوں سے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ مصیبتوں سے آگے بڑھتے ہیں. مصیبتیں انہیں پیچھے نہیں دھکیلتی، مصیبتیں انہیں اور معنویت و مراحل معنوی و عرفانی کے بلند ترین مرحلوں پہ لے جاتی ہیں. انہیں کیا پتا، وہ تو کوئی معرفت سے بحث اس بنیاد پر لے کے آتے تھے. اللہ اکبر. تو جب یہ کوفے کے لیے لے جانے لگے تو کہا، ابن سعد نے حکم دیا کہ اس قافلے کو مقتل کے درمیان سے گزارا جائے. اللہ اکبر. یعنی کل تو اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، شوہروں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو کٹتے ہوئے دیکھا اس میدان میں، ان کے جنازوں کو خیموں میں آتے ہوئے دیکھا ہے، اور کیا کیا کل شام غریبہ میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اتنی مصیبتوں کو گزرنے کے بعد اب جان بوجھ کے مقتل سے گزارا جاتا ہے
تاکہ یہ زخم دوبارہ تازہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اب مقاتل کی یہ تعبیر کہ جیسے ہی زینب کی سواری اس نشیب سے گزری جہاں سید الشہداء کے جسد اقدس تھا، تو اب زینب جیسی صابرہ صبر نہیں کر سکی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا، آئی بھائی کے لاشیں پر اور ایک زیارت کی. کس کی زیارت کی؟ بھائی کی نہیں، اپنے جد بزرگوار کے لیے ایک زیارت پڑھی. مدینے کی طرف رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ پر ہے میرے جد بزرگوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ملائکۃ السماء، ملائکہ آسمان کا سلام ہو آپ پر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ھذا حسینوں کا، اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے. متقطع الاعضاء، ارے جس کے ایک ایک عضو کو الگ کر دیا گیا. مسلوب العمامۃ والرداء، جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، جس کی آبا بھی لوٹ لی گئی. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، یہ وہ حسین ہے اللہ اکبر کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے جسد اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے. اللہ اکبر. اور یا رسول اللہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی ایک انگوٹھی چھیننے کے لیے اللہ اکبر. یا رسول اللہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کو قفا سے قتل کیا گیا. اور پھر یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ زینب نے رخ کیا پیچھے بیبیوں کی طرف، لٹے ہوئے قافلے کی طرف، بے ردا و مقنا بیبیوں کی طرف. اور یا رسول اللہ یہ فقط آپ کا حسین اس حالت میں نہیں ہے، یہ آپ کی خواتین ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حسین 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 حسین